کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا حال، بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہے بیویوں کے بعد، کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سمجھائیے یا حفاظت آلے باقرے، اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے، اب کیا بڑے اہتمام سے کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے، تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام پہ، اب کیا ہوا جو ڈھونڈ رہی ہوں میں شام سے، ایزا رسی پہ سارا جہاں ہے دھلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کے سر ہے کھلا ہوا، کیسے پڑھوں نماز کے بڑے پیاسوں سے آج ملاتے نہیں ہو کیوں، لٹ رہا ہے اٹھاتے نہیں ہو کیوں، عابد ہے بیڑیاں بچاتے نہیں ہو کیوں، عباس اب فراز سے آتے نہیں ہو کیوں، عباس اب فراز سے گرنے لگے کہ پھول سے آنسو تو آؤ گے، باندھیں گے اشکیاں میرے بازو تو آؤ گے، باندھیں گے اشکیاں میرے، یہ تیرگی یہ دشت یہ سیدانیوں کے مائیں تڑپ کے ڈھونڈ رہی ہے دلوں کے طاقت نہیں سنوں گا میں بچوں کا شور و شور، ہونٹوں پہ اللہ تشکی صدا ہے کہ یا حسین، میرے بچے ڈرے ہوئے ہیں خود اپنے کلام سے، رہ کے کانپ جاتے ہیں پانی کے نام سے، زینب ہے فاتحہ
خبر لائے ہیں کہ اہل جفا میں کہ دو شیر آتے ہیں داشتے بلا کہ دو شیر آتے رہے سیدھی تلوار موت رہے ہیں پروں کو سنبھالے جو رہے ہیں ستاروں کی آواز امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زہرا امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زہرا سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زہرا ارے چھٹتے ہیں پسر شکر خدا کرتی ہے زہرا جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زہرا جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زہرا گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زہرا کہتے تھے ہم شیر یہ کیا کرتی ہو دیکھو اکبر کو میرے بیجوئی نے رن میں نہ ارے وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بولو زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو تم تو ان رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی ارے پھر کس لیے ہم شیر سے ماتے ہو بھائی پھر کس لیے ہم شیر سے ماتے ہو بھائی پھر کس لیے ہم شیر ماتے ہو بھائی ارے بھجوانے کا اکبر کے نام لو بھائیا اکبر کی بلا ان کو لگے اور وہ جیتا اول تو وہ ہم شکل نبی جسم میں یکساں اور دوسرے سے
کہتی تھی کہ اس دن کا یہ ہے کہ خبر ہو جائیو ایک روز فدائے شاہ ابرار یہ ہونٹ ہلا دیتے کرتے تھے یہ ہونٹ ہلا دیتے تھے کرتے تھے ہر چند کے چھوٹا بھی ان دونوں کا سیر ارے پر کیا کروں بھائی کہ یہی صدقے کا دن ہے پر کیا کروں بھائی کہ یہی صدقے کا دن ہے امت پہ بھی سر اپنے فدا جناب طاہر صاحب نے شامل کرتے ہیں طاہر نبی صاحب درود پڑھے آپ حضرت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ سلام بھیجیے حسین پر وہ سلام بھیجیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے ادھر سے دیکھیے کیا ملے وہ سلام دیجیے جو در حسین پہ ہو مقیم وہ ضرور پہنچے علی تلک جو در حسین پہ ہو مقیم وہ ضرور پہنچے علی تلک جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام بھیجیے حسین پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک دور سلامی دنیا کا ایک دور سلامی دنیا کا
صدیوں میں ایسا آتا ہے جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا جب کعبے والوں کا رو رو کے کوئی سناتا ہے سینے میں روح لرزتی ہے جینے سے جی گھبراتا ہے جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے شرک میں عرض کیا افسوس کر اپنی قسمت پر کوثر کا ساقی تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے ایک دور سلامی دنیا کا ہائے سجاد اسیر جور ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا سجاد اسیر جور ہوئے افسوس
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سواء. عزیزان محترم، عظمت خاندان رسالت، اس مرحلے پہ کل میں نے دو نسلوں کی کمپریٹیو اسٹڈی آپ کے سامنے پیش کی، موازناتی تجزیہ، ایک نسل اسماعیل اور ایک نسل اسحاق، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَآلَ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا، تب اولاد اسماعیل بھی ہیں، اولاد اسحاق بھی ہیں، تو ظاہر دونوں کا انتخاب ہوا ہوگا، اور جب انتخاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو نسل اسحاق میں بہت سارے انبیاء ہیں، کئی شریعتیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، نسل اسماعیل میں ہم دیکھتے ہیں تو شریعت بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے تو ایک، مگر نبی بھی سب سے افضل ہے، کتاب بھی سب سے افضل ہے، شریعت بھی سب سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ میں آپ کو اس سمت لانا چاہتا ہوں جو گفتگو عام طور سے ممبروں پر نہیں ہوتی، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ حصہ تاریخ کا پڑا ہونا چاہیے۔ جناب اسماعیل کی نسل میں جو آباد ہوئی مکہ میں، جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پالنے والے میں تیرے گھر کے پاس اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رہا ہوں، پالنے والے میں تیرے گھر کے پاس اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رہا ہوں۔ آج ادھر آ جائیے، حفاظت اور ضیافت کریں، اور پالنے والے اسی میں ایک ایسا نبی قرار دے کہ جو آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، قرآن کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے۔ یہ دعا جناب ابراہیم نے کی تھی جو آج آپ سورہ جمعہ میں سن رہے ہو۔ یاد ہے سورہ جمعہ؟ یاد ہے
زیارت الوارثہ بھی، زیارت عاشورہ بھی، اس میں ایک فقرہ ہے فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے انوار کو پاکیزہ روشن صلبوں میں بھی رکھا اور پاکیزہ ارحام میں بھی رکھا ہے نا. فی الاسلام الشامخہ روشن صلبوں میں. صلب کا تعلق ہے باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اور ارحام کا، رحم کا تعلق ہے ماں سے، دادی سے، نانی سے. نبی نے کہا کہ اللہ نے ہمارے انوار کو پاکیزہ بطنوں میں رکھا، پاکیزہ شکم میں رکھا اور روشن صلبوں میں. روشن یعنی جہاں دین ہے، جہاں ایمان ہے، اس لیے کہ کفر تاریکی کا نام ہے، ایمان روشنی کا نام ہے. تو رسول نے ایک بات طے کر دی کہ ہم جس نسل میں آئے ہیں اس میں کوئی کافر نہیں ہے، سب مومن ہے. ایک صلوات پڑھیں. نسل اسماعیل میں بڑی اہم شخصیت گزری قصی. قصی کو ہی قریش کہا گیا. یہیں سے ونگ چلی قریش کی. قریش کی نسل میں قصی، غالب، فہر، لوی ہوتے ہوئے یہ نسل آئی عبد مناف تک. یہ جتنے بھی ہیں یہ سب صاحبان منصب ہیں. ان کے پاس بھی 7 منصب ہیں. بیدار ہے نا. جناب ابراہیم کے پاس بھی 7 منصب تھے. ایک لفظ آیت کا ابھی آخر تک چلے گا. 7 منصب الہی منصب. اور اس نسل کے پاس عرب کے 7 عظیم منصب تھے، جس میں ایک منصب کلید بردار کعبہ، دوسرا منصب لوایا یعنی علم برداری. بات پہنچ رہی ہے نا. دوسرا منصب، پہلا منصب کلید بردار کعبہ، دوسرا منصب علم برداری، تیسرا منصب سقایا، پانی پلانا. یہ سب منصب تھے. پوسٹ تھی باقاعدہ، پانی پلانا، حجاج کے لیے پانی کا انتظام کرنا. اس کے بعد ایک منصب تھا قضایا، یعنی اس وقت کے سپریم کورٹ کا جج ہونا، فیصلہ دینا. سپریم کورٹ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جتنے قبیلے ہوتے تھے، ہر قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کا فیصلہ کرتا تھا. تو سردار اپنے قبیلے کا فیصلہ کرے گا، مگر جب سردار لڑ جائیں تو بنی ہاشم اور بنی قریش جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. یعنی چیف جسٹس کا ہوتا، قضایا کا، لوایا کا، سقایا کا، کلید برداریے کعبہ کا، سرداریے قریش کے سارے منصب ان کے پاس تھے. یہاں تک کہ ان میں ایک عظیم شخصیت آئی جناب ہاشم کی، جس سے ایک نسل چلی بنی ہاشم. ایک نسل پوری چلی بنی ہاشم. جناب ہاشم بیٹے تھے جناب عبد مناف کے. جناب ہاشم ہی کے زمانے میں ایک ونگ
آخر صلوات۔ ہاشمی کے زمانے میں ایک اور نسل چلی، وہ ہے امیہ کی نسل، جو بنی ہاشم کے مقابلے میں بنی امیہ پکارے گئے۔ بنی امیہ کو اکثر طبری جیسے مورخین نے نسل قریش سے لکھ دیا، جبکہ بنی امیہ نسل قریش سے نہیں تھا۔ بنی امیہ میں امیہ جو تھا وہ عبد الشمس کا غلام تھا، بیٹا نہیں تھا۔ عبد الشمس جو تھے وہ تھے قریش سے، عبد الشمس جو تھے وہ تھے عبد مناف سے، مگر امیہ جو تھا وہ غلام تھا، بیٹا نہیں تھا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق کہ اگر مالک کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے تو خدمت گزار غلام بھی جائیداد کا مالک بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ غلام ہی کیا کتا بھی وارث ہو جاتا ہے۔ آپ بیداری کا ثبوت نہیں دیں گے تو پوری خبر سناؤں گا ان کا۔ سلمان پڑھے ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرا جملہ رہے گا نہیں، یہ بات پہنچ گئی آپ کو۔ خبریں اٹھا کے دیکھیے، لاولد خاتون کی جائیداد کا وارث کتا ملے گا، بلی ملے گی، اس لیے کہ بلی پالی تھی، مر گئی، کوئی وارث نہیں تھا تو بلی کو ہی وارث قرار دیا گیا۔ تو میں نے کتا اور بلی وارث ہو سکتی تو غلام وارث ہو سکتا ہے۔ سلمان پڑھ لے اگر جملہ رائے گا نشی تو میں کروں کہ امیہ کے پاس عبد الشمس کا تجارتی سلسلہ دور تک تھا، صاحب جائیداد تھا، صاحب ملکیت تھا، اس کا پورا پیسہ اور دولت عبد الشمس کی لاولد ہونے کی بنیاد پر امیہ کو مل گئی۔ اور مفت کا مال اگر کسی کو مل جائے تو گھمنڈی ہو ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے۔ دیکھیں میں جملہ جو ہے وہ سپاٹ نہیں بولتا، کتابوں کو نچوڑ کے جملہ بولتا ہوں، پوری کتاب نچوڑ کے جملہ بولتا ہوں میں۔ اگر اپنے جملے کے ساتھ نہیں دیں گے تو کتابیں میں پڑھوں گے، کبھی بات اور بڑھ جائے گی، کبھی جہاں مفت کی دولت آتی ہے، مفت کا مال آتا ہے، چھوڑیے کتاب پڑھنے کو۔ ایک محاورہ ہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، مال مفت دلے بے رحم۔ صلوات۔ امیہ کا بیٹا حرب، یہ شجرہ سنا تو وہ بھی سنا دیا۔ امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک معاویہ ایک یزید، ایک یزید بیٹا ابو سفیان کا بھی تھا، ایک معاویہ ایک یزید، ابو سفیان کا بیٹا، پھر معاویہ کا بیٹا یزید، اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ۔ ٹھیک ہے، اگر بات پہنچی تو پھر میں عرض کروں کہ امیہ ایک یہ شجرہ چلا بر دشمنان اہل بیت چلا پڑھنے جناب بنی ہاشم کے جو سردار تھے وہ جناب ہاشم کھڑا، جناب ہاشم نے کل 32 سال زندگی پائی، اور 32 سال میں انہوں نے قرآن سے سند بھی حاصل کر لی، اور 32 سال میں انہوں نے تقدیر عرب بدل دی۔ جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا، پہلے یہ سن لیجیے،
जनाब हाशिम का नाम हाशिम नहीं था। क्या नाम था जनाब हाशिम का? जनाब हाशिम का नाम था आमर। ऐन मीम रे वाव, ये वाव के साथ लिखा जाता है और आमर पढ़ा जाता है। जनाब हाशिम का नाम था आमर, मगर अल्लाह ने इन्हें दो नूर का अमीन बनाया था, नूर मुस्तफा का भी और नूर मुर्तजा का भी। इसलिए इन दोनों अनवार के सुल्ब में होने की वजह से चेहरे पे भी चमक थी, किरदार में भी चमक। सलवात पढ़े। चेहरे में भी चमक थी और किरदार में भी चमक थी, जिसकी वजह से जनाब हाशिम छोटे से ही थे, तभी बड़े बड़े लोग कौम कबीले और कौम के कभी पूरा नाम लेके नहीं पुकारते थे अमर यहाँ आओ, बल्कि पुकारते थे अमरुल ओला यहाँ आओ। कभी अमर नहीं पुकारा, अमरुल ओला यानी बुलंद अमर, बुजुर्ग अमर, बड़े अमर या अमर साहब कह ले। अब समझ में आया, दादा ओला पुकारा गया, पोता अली पुकारा गया। जनाबे अमर हाशिम कैसे हो गए? तो हुआ यूं कि एक बात नोट कीजिए, जनाबे हाशिम के जमाने में ज़मज़म नहीं था, ठीक है? जनाबे हाशिम के जमाने में ज़मज़म नहीं था। अब्दुल मनाफ के जमाने में ज़मज़म नहीं था। क़सै किलाब के जमाने में, नबी गालिब साहब के जमाने में ज़मज़म नहीं था। इसीलिए ये सैकड़ों हजारों जो हुज्जाज आते थे, उनके लिए पानी का इंतजाम करना एक बड़ा सब्जेक्ट था। इसलिए इससे एक मनसब की तरह बना दिया। अब समझ आया कि सिकाया क्यों एक मनसब बन गया? भाई अगर इलाके में पानी न हो और 1000 मेहमान आपके यहाँ आए तो पानी का इंतजाम करना मामूली बात नहीं है। इस जमाने में मामूली नहीं है, तो उस जमाने में कितना मुश्किल होगा। पानी का इंतजाम करना जल्दी जल्दी पड़ोगा क्यों होता है? तो बाकायदा ऊंट के चमड़े के तालाब बनाए जाते थे। क्या पढ़ा मैंने? तालाब तो जानते हैं ना, टैंक तालाब कितना बड़ा होता है? बिघों में कोई तालाब तो हो गए, कम से कम 1-2 बीघे का तालाब तो हो गई है, तभी तालाब कहलाता है, वरना इससे छोटा तो हमारे गढ़ही कहलाती, तालाब नहीं कहलाता। तो तालाब बनाते थे चमड़े के, जिससे मश बनाई जाती, और बरसात के पानी को उसमें जमा करते थे, महफूज करते थे, ताकि हज जब आएंगे हज के जमाने में तो उनके लिए पानी का इंतजाम रहे। इसीलिए
زیادہ مین سبجیکٹ آپ تک پہنچا دیجیے کہ امرالعلا ہاشم کیسے بن گئے، اور ایسے بنے کہ ہاشمی پکارے جاتے ہیں، مورخ کو کہا جاتا ہے۔ اسلام اکثر مورخ کو پتا نہیں چلا اور انہوں نے نہیں لکھا، اور پوری نسل بنی، امر پکاری گئی، بنی ہاشم پکاری گئی۔ تو میں نے کہا کہ پانی مکہ میں پانی آج بھی نہیں ہے، زمزم کے علاوہ مکہ میں پانی آج بھی نہیں ہے۔ جو ہوٹلوں میں جوار کعبہ میں بے دریغ لوگ پانی خرچ کرتے ہیں، آپ دیکھیے راتوں کو ٹینکر آتے ہیں جن سے پانی ٹنکیوں میں لفٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ٹینکر جو آتے ہیں وہ 100 200 کلومیٹر دور سے گاؤں دیہات سے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب آج پانی نہیں ہے 21ویں صدی میں 22ویں صدی میں، تو پھر کل کیا حالت نہیں ہوگی؟ لہذا پانی کا انتظام کرنا ایک سبجیکٹ تھا، اس لیے وہ کورس بنایا گیا، سقایا کا پانی پلانا، یہ جناب ہاشم کے کام تھا۔ تو جب انسانوں کے پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو، تو اگر ذرا سی بارش نہ ہو تو کھانا کہاں سے ملے گا؟ کھجور کہاں سے ملے گی؟ اناج کہاں سے ملیں گے؟ لہذا مکہ میں قحط بہت پڑتا تھا، قحط پڑا۔ پھر حسب نسب جان لیجیے، جناب ہاشم کے ہی ایک بیٹے اسد تھے، جن بیٹے کی بیٹی فاطمہ بنت اسد ہے۔ اس طرح جناب مولائے کائنات نانی حالی بھی ہاشمی ہے، دادی حالی بھی ہاشمی۔ فضائل کی بڑی بات ہے، سلوات پڑھنے والا جناب ہاشم کی زوجہ نے ان سے ایک دن ایک شکایت کی، بہت جلدی سے چل رہا ہوں، بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں تاکہ سلسلے سے گفتگو کچھ بن جائے، کہ بھئی وہ آپ کا بیٹا اسد ایک شکایت لے کے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دوست کے گھر میں فاقہ ہے، لہذا میں نے کچھ اناج بھجوا دیا ہے، آپ سے اجازت کا موقع نہیں تھا، آپ نے کوئی بات نہیں، اچھا تھا، کیونکہ اسد نے آگے ماں سے شکایت یہ کی تھی کہ میرا دوست دور سفر پر جانے والا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں بھجوا دیا گیا اناج کو۔ پھر کچھ دن بعد اس نے شکایت کی کہ ہم تمہارے ساتھ اب کھیلنے نہیں آئیں گے، اسد کے ساتھ ہم جا رہے ہیں دور سفر پر، تو جو ہے نا آپ کی، تو ایک ماں سے اس نے کہا کہ میرا دوست چلا جائے ساتھ کھیلیں گے، پھر اناج بھجوا دیا۔ تیسری بار جب پھر شکایت ملی تو جناب ہاشم نے تحقیق شروع کی کہ بھئی یہ دور سفر پر جانے والے فلاں قبیلے کا فلاں گھر چلا گیا، فلاں چلا گیا، کوئی واپس نہیں آ رہا ہے۔ تو تحقیق یہ ہوئی کہ یہ لوگ جو مکہ چھوڑتے ہیں تو یہ احتفاظ کرتے ہیں۔ احتفاظ کیا تھا؟ یہ اپنی پوری فیملی کو لے کے اور جنگلوں میں ریگستانوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں خیمہ لگاتے تھے۔ خیمہ لگانے کے بعد خیمے کی رسی باہر کھوٹیوں میں نہیں باندھتے تھے، بلکہ لمبی رسی لے کے باہر سے پھنسا کے اندر لاتے تھے خیمے کے اندر۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے خیمہ بنانے کی، اور اندر درمیان میں ایک میز رکھتے تھے، اس میں وہ رسی باندھ دیتے تھے، اور اس کے بعد سب بیوی بچے اسی خیمے میں جمع ہو جاتے تھے، اور وہ درمیان کی رسی کھول دیتے تھے، اور کھولتے ہی پورا خیمہ ان کے اوپر گر جاتا تھا اور وہی ان کی قبر ہو جاتی تھی۔ یہ احتفاظ تھا، یعنی فاقے کی بنیاد پر وہ لوگ اس طرح خودکشی کرتے تھے، اور جس نے خودکشی کر لی وہ کل پلٹ کے تو خیر گھر آئے گا نہیں، قبیلے میں آئے گا نہیں، تو یہ احتفاظ کرتے تھے۔ جناب ہاشم کو جب یہ خبر ملی کہ یہ لوگ احتفاظ کرتے ہیں، تو جناب ہاشم نے بڑے بڑے لنگر شروع کر دیے، باقاعدہ گوشت بنواتے تھے اور اس میں
میں ڈالتے تھے اور وہ پورے مکہ میں بانٹا جاتا تھا. حشم چھوٹی ہے شین میم. حشم ایک لفظ ہے, بڑی ہے شین میم. حشم بڑی ہے سے حشم کے معنی ہوتے ہیں عزت, وقار, بزرگی. اسی سے بنا ہے احتشام. اور چھوٹی ہے شین میم حشم. حشم کے معنی ہوتا ہے توڑنا, کسی چیز کو توڑنا, رسی کو, لوہے کو, پتھر کو توڑنا, سخت چیز کو توڑنا, نرم چیز کو توڑنا. حشم, حشم کے معنی توڑنا. حاشم معنی توڑنے والا. تو امر العلا جب اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ توڑ کے سالن میں ڈال رہے تھے تو ہر مانگنے والا پکار رہا تھا ہاشم مجھے دینا, ہاشم مجھے دینا, روٹی توڑنے والے مجھے دینا. ہاشم اتنا پکارا گیا کہ لقب ہی نام بن گیا. جو ہے اتنا پکارا گیا کہ لقب ہی نام بن گیا. مگر جملہ رائے گا نہ ہو تو میں آپ کے حوالے جملہ کروں کہ فقیروں کو 40 دروازوں سے دے کے حاتم بننا اور ہے, بھوکوں کو کھلا کے ہاشم بننا اور ہے. اس وقت سے امر العلا جناب ہاشم پکارے جانے لگے. بھیا اب جو کھلاتا پلاتا ہے اس کا نام تو ہوتا ہی ہے, چاہے کوئی کتنا ہی مخالف ہوتا ہے, لوگ اس کا ذکر تو کرتے ہی ہیں. تو اتنا ہاشم کے نام کو شہرت ہوئی, اتنی شہرت ہوئی کہ امیہ کو یہ کھلنے لگا. بھائی اس کے پاس ہی پیسہ ہو گیا تھا تو وہ بھی چوپال لگا کے چائے وائے تو پلاتا ہی تھا. وہ سوچا کہ ہمیں تو چائے وائے پلا ہی دیتے ہیں تو ہمارا اتنا نام نہیں ہوتا, یہ ہاشم کا اتنا نام کیوں ہو رہا. تو اس نے جناب ہاشم کو مفاخرے کا چیلنج کیا. تو سنیے گا, دیکھیے اصل میں آپ کو تاریخ پڑھیے گا تو یہ بھی ملے گا جملہ کہ کربلا ہے نا, ایک ہی خاندان کے 2 گروہ کی جنگ تھی. کسی نے لکھا 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کسی نے لکھا یہ خاندانی لڑائی تھی. یہ خاندانی لڑائی نہیں تھی, یہ حق اور ناحق کی لڑائی تھی, سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی, اور جو ہے یہ ایمان اور کفر کی لڑائی تھی. سلام پڑھنے میں جو مفاخرے کا ایک لفظ تو آپ نے سنا ہوگا حال ہی فی الحال میں, مباہلہ. اسی طرح ہو رہا تھا مفاخرہ. مباہلے کے لیے بھی 2 گروہ چاہیے, مفاخرے کے لیے بھی 2 گروہ چاہیے. مفاخرے میں, مفاخرہ آج بھی ہوتا ہے دوسرے طرح کے ایونٹ میں, مفاخرے میں دونوں پارٹی اپنی اپنی کارکردگی اور اپنی اپنی ایکٹیویٹی کو شو کرتی ہے. میں نے یہ قوم کے لیے کیا, یہ کیا, ایسا کیا, یہ کام کیا, دونوں پارٹی. تو وہاں جو پنچ اور جج ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا کام اہم ہے اور کس کا کام زیادہ. ٹھیک ہے, تو پھر اسے سندیں فخر دی جاتی ہیں. ہو گئی بات, اسے مفاخرہ کہتے ہیں. اس نے جب چیلنج کیا تو جناب ہاشم نے یہ کہا کہ مجھے کسی مفاخرے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے کو بڑا آدمی سمجھتا ہے تو سمجھ, توجہ ہے, مجھے کوئی حاجت نہیں ہے, اور توجہ چاہتا ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر جو اس نے آدمی پال رکھے تھے جو
اور توجہ، ایک شرط یہ رکھی کہ جو بھی ہم ہو یا وہ جو بھی مفاخرہ ہارے گا وہ 50 سرخ آنکھوں والی اونٹنیاں جرمانے میں ادا کرے گا. 50 سرخ آنکھوں والی. میں بوائلر مرغی نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک سلوات پڑھیں. اونٹنیاں بھی تھی اور وہ بھی سرخ آنکھوں والی. اب پوری ایک مجلس چاہیے اونٹنیوں کی حیثیت پڑھنے کے لیے کہ کتنے پرکار کی اونٹنیاں ہوتی تھیں. میں کیسے سلوات پڑھنے کا سرخ آنکھوں والی جرمانہ ادا کرے گا. ایک شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 10 سال کے لیے مکہ سے شہر بدر ہو جائے گا. خود 10 سال کے لیے مکہ سے شہر بدر ہو جائے گا. مکہ 10 سال کے لیے چھوڑ دے گا اور 50 اونٹنیاں جرمانے میں ادا کرے گا. میں پوچھوں جناب ہاشم سے کہ یہ بہت سخت شرط ہے. 50 اونٹنیاں تو چلیے ٹھیک ہے، اونٹنیاں 100 کر لیجئے، مگر یہ شہر بدر ہونے والی بات یہ بڑی خطرناک ہے. اگر مان لیجئے کہ آپ ہار گئے، لوگ بک گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ جناب ہاشم جواب دیں گے کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم خوشی سے مکہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ احسان فراموشوں میں رہے گا. یہاں سے شام کی تاریخ شروع ہوئی. شروع امیہ نے کیا، تمام یزید نے کر دیا. شام کی تاریخ یہاں سے شام کا وجود ہے. ایک سلوات پڑھے محمد اب بہت تھوڑا سا وقت میں رہ گیا ہے کہ یہ خاندان اہل بیت جو ہے یہ قرآنی خاندان ہے. اب سنیے کہ جناب ہاشم نے 50 روٹیاں کھلا دی. بھئی اس طرح کھلانے سے زندگی تو چلتی نہیں. ایک بار کھلا دیجئے، 2 بار کھلا دیجئے، 10 بار کھلا دیجئے، مگر کھلانے سے زندگی تو نہیں چلتی، کیونکہ زندگی کی ضرورت ہے کھانا تو نہیں ہے. تو جناب ہاشم نے بھئی جملہ بڑا قیمتی ہے، سلمان پڑھے تو میرا
حرم کعبہ میں آ گئے، صحن کعبہ میں۔ اس زمانے میں یہ دیوار بھی نہیں تھی کہ چاروں طرف آج حرم کے دیوار نظر آتی، کھلا ہوا میدان تھا، اور جو سب سے قریب گھر تھا وہ جناب ابو طالب کا تھا، اور وہ گھر کہاں پر تھا؟ جہاں گرین لائٹ صحیح کی لگی ہوئی ہے، صفا اور مروہ کے بعد اس گرین لائٹ کے پیچھے صحیح ہے، اور صحیح کے پیچھے جناب ابو طالب کا پہلا گھر تھا۔ دنیا کا شہر کتنا بڑا ہے، تو یہ ساری لوگ، ساری پبلک جمع ہو گئی، تو جناب ابو طالب نے کہا تمہیں شرم نہیں معلوم ہوتی کہ مرد ہو کے اتفاق کرتے ہو؟ بڑا قیمتی جملہ بولے ہیں، تمہیں شرم نہیں معلوم ہوتی کہ مرد ہو اور تنگی رزق کی وجہ سے خودکشی کرتے ہو؟ خودکشی نہیں کرو، کوشش کرو، خودکشی نہ کرو، کوشش کرو، جینے کی سبیل نکالو۔ تو انہوں نے کہا اے سید قریش، قحط پڑتا ہے، قحط کے حالات سے واقف ہیں، ہم کیا سوکھی زمینوں کو کھودیں، کیا کریں؟ تو چلو یہی کام ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جناب ہاشم نے کہا تجارت کرو۔ توجہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ یہی ٹھہرتا۔ جناب ہاشم نے کہا کہ تجارت کرو، ایسا جناب ہاشم نے کہا کہ اللہ نے 9 برکتیں تجارت کو دے، 9 حصہ برکت، تجارت کرو۔ کہنے لگے لو اب تجارت کہاں سے کریں، تجارت کیسے کریں؟ 32 سال میں جناب ہاشم کی وفات ہو گئی، دراصل وہ بھی قتل تھا، مگر یہ غلط موضوع ہے کہ قتل میں نے کیوں کہہ دیا ہے، واقعی تھا کہ نہیں تھا، ابھی تحقیقی موضوع ہے۔ جناب 32 سال میں جناب ہاشم، ابھی ان کی 27 28 سال 29 سال کی عمر ہے، جناب ہاشم نے کہا ٹھہرو، وہ مکہ سے نکلے تن تنہا، ایک سفر انہوں نے کیا شام تک کا۔ شام جو ہے وہ کل بھی اور آج بھی گیٹ وے آف یورپ تھا، یورپ کا گیٹ وے ہے، اسی لیے شام کبھی چین سے نہیں رہتا، یورپ چین سے رہنے نہیں دیتا۔ عرب کا گیٹ وے جو ہے وہ شام ہے، شام ہی کے ذریعے جناب سلمان فارسی بھی رسول تک پہنچے، شام ہی میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے مرکز ہر دور میں رہے اور آج بھی ہے، جو ہے مرکز۔ تو یہ گیٹ وے ہے یورپ کا جغرافیہ اعتبار سے، تو وہ بزنس سینٹر بھی بہت اچھا ہمیشہ رہا، اور اسی لیے تباہی کا باعث بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ پولیٹیکل بحث ہو جائے گی۔ تو جناب ہاشم نے ایک سفر کیا شام تک کا، اور دوسرا سفر کہاں سے؟ مکہ سے کیا افریقہ تک کا۔ کہاں ہے افریقہ؟ حبش ہے، کینیا ہے، تنزانیہ، یہ سب علاقہ حبش تک کا سفر کیا، مکہ سے افریقہ تک کا۔ تو ایک سفر کیا مکہ سے افریقہ تک کا، اور ایک سفر کیا مکہ سے شام تک کا۔ توجہ ہے، اور انہوں نے وہ طریقہ بزنس کا ایجاد کیا جو آج امیزون چلا رہا ہے۔ اس کے موجود جناب ہاشم ہیں۔ جناب ہاشم نے اس راستے میں جتنے قبیلے، بہت کم ٹائم رہ گیا، وہ جو قبیلے پڑھتے تھے ہر قبیلے والوں سے ایک پیکٹ کیا، بلکہ دو پیکٹ کیا۔ ایک پیکٹ یہ تھا کہ میں جب اپنا تجارتی قافلہ لے کے ادھر سے گزروں تو تم ہماری حفاظت کرو گے۔ قافلے لوٹے جاتے تھے، اور جو لوٹنے والے تو کسی قبیلے ہی کے ہوتے تھے، تو ان کا کوئی ایک چھیتر ایریا ہوتا تھا، تو انہوں نے قبیلے والوں سے، سرداروں سے یہ طے کیا کہ اپنے علاقے سے اپنے علاقے تک میرے قبیلے کی، میرے قافلے کی حفاظت کرو گے، اس کے بدلے میں ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ تمہارے یہاں پیاز نہیں ہوتی، ہم پیاز پہنچا دیں گے، تمہارے آلو نہیں ہوتا مثلاً، ہم تمہیں آلو پہنچا دیں گے، تمہارے یہاں کپڑا نہیں ہوتا، ہم کپڑا پہنچا
پہنچا دیں گے. یہ بیک کرتے کرتے چلے گئے افریقہ تک اور اسی طرح چلے گئے شام تک. 2 راستے طے کیے اور دونوں راستے طے کرنے کے بعد تحریری بیک کرنے کے بعد پھر وہاں سے پلٹ کے مکہ آئے اور اہل مکہ سے کہا تمہیں کیا کیا ہنر آتا ہے, کیا کیا کام آتا ہے, اپنے ہنر جمع کرو, اپنے ہینڈ جو ہے وہ جمع کرو, جو آتا ہے وہ کرو اور ہم تمہارے لیے قافلہ بناتے ہیں. قافلہ بنا کے افریقہ بھی بھیجا اور شام بھی بھیجا. یہ بیچتے ہوئے جاتے تھے اور خریدتے ہوئے جاتے تھے اور لوٹتے تھے. تو بیچتے اور خریدتے جب اپنے قبیلے آتے تھے تو ان کے پاس درہم و دینار بھی ہوتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی تھی. یہ طریقہ جناب ہاشم نے ایجاد کیا اور قانون یہ دیا کہ دیکھو شام ٹھنڈا علاقہ ہے, وہاں گرمیوں میں جانا, افریقہ نارمل علاقہ ہے, وہاں جاڑے میں جانا. جب یہ قانون بنا دیا, رسول قرآن لائے تو ہاشم کا قصیدہ نازل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اے اہل قریش, اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں جاڑے اور گرمیوں میں سفر کا سلیقہ دیا گیا. یہ قرآن نازل ہونے سے 150 سال پہلے اور خدمت کون کر رہا ہے؟ رسول کے دادا بلکہ پردادا. قانون کون بنا رہا, قصیدہ کون پڑھ رہا ہے؟ قرآن. یعنی قریش اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں جلایا گیا. پورا سورہ پڑھ دوں, پورا قصیدہ ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اے اہل قریش, اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں جاڑے اور گرمیوں میں چلنے کا, سفر کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي. تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. 360 بت تھے, سب کا شجرہ لکھا ہے کتاب الاسلام میں, مگر اسلام کا ایک بھی بت نہیں تھا جسے رب البیت کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان مصطفیٰ کا عقیدہ کعبہ کے پروردگار پر تھا, بتوں پہ نہیں تھا. مضمون کو پورا کرنے میں مجھے یہاں تک آنا پڑا. عزیزو, جس نے سینکڑوں برس سے کھلایا بھی ہو اور سقایا کا منصب ادا کر کے پانی بھی پلایا ہو, جس کے باپ نے پانی پلایا, کھانا کھلایا, جس کے دادا نے پانی پلایا, کھانا کھلایا, جس کے پردادا نے پانی پلایا, کھانا کھلایا, جس کے پردادا کے بھی باپ نے کھانا کھلایا اور پانی پلایا. 60 پشتوں سے جو کھلانے اور پلانے کا کام کر رہا تھا, جب وہ کربلا میں ایک چلو پانی مانگ رہا ہوگا تو کیا اسے اپنی خاندانی خدمت نہیں آتا؟ عزادارو, یہی نہیں کہ خاندان بھر نے کھلایا اور پلایا, بلکہ حسین نے بھی تو پیاسے ہو کر کھلایا. ہاں عزادارو, یہی وجہ ہے کہ حسین نے تمہیں کربلا میں بہت یاد کیا. آج مجھے اس کی گفتگو کرنی ہے ان 2 بچوں کی جن بچوں سے شب میں ماں کہہ رہی تھی جیالو اگر فرات تک پہنچ جانا تو پانی مت پینا. امام نے ساری رات عبادت کے لیے رکھی. شب عاشور
کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں جا کے ایک ایک مشہد پر بیٹھتے تھے، یہاں عباس قتل ہوگا، یہاں علی اکبر قتل ہوگا، یہاں محمد قتل ہوں گے، یہاں قاسم قتل ہوگا، یہاں میں قتل ہوں گا۔ تو جب امام جاتے تھے مشہد کی طرف تو بچے خیموں میں مائیں بلا لیتی تھی، اور بلانے کے بعد کوئی بالوں میں کنگھی کر رہا ہے، کوئی لباس درست کر رہا ہے، اور ہر ماں ایک ہی فریاد کر رہی میرے لاڈلو کل شہادت کا دن ہے۔ جناب اولا محمد جب خیمے میں داخل ہوئے تو ماں نے دونوں بچوں کو اپنے پاس لیٹا لیا، ایک کا سر اس زانو پر، ایک کا سر اس زانو پر، اور اس کے بعد پوچھنے لگی اور محمد تمہیں معلوم ہے تم بیٹا نواسے کس کے ہو؟ کہا ماں ہم تو مولا کائنات کے نواسے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ کہا بیٹا اور پوتے کس کے ہو؟ کہا ماں کیا کہنا چاہتی ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا لاڈلو تمہارے دادا نے 90 زخم سینے پہ کھائے تھے مگر میدان سے پلٹے نہیں، تمہارا نانا کبھی میدان سے لوٹا نہیں۔ اور محمد اٹھ کے بیٹھ گئے، اماں تو کل اجازت دلا دینا پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ کسی کو منظر اللہ اب بچے بے چین ہو کے صبح کا انتظار کر رہے ہیں، صبح ہو اجازت ملے اماں کو خوش کر دے، اماں کو راضی کر دے۔ عزیزانو صبح ہوئی، پہلے آنا محمد سے اجازت چاہی، امام نے اجازت نہیں دی۔ خیمے میں آئے، جناب زینب نے کہا بیٹو ابھی تک زندہ ہو؟ ماموں نے اجازت ہی نہیں دی۔ پھر باہر آئے، پھر اجازت مانگی، پھر دونوں کے رخساروں کو چوم کے کہا میرے لاڈلو میری ماجائی کی نشانی ہو، ہم تمہیں اجازت کیسے دیتے ہیں؟ میری اجازت نہیں ملی۔ بچے دن گزر کر خیمے میں گئے، میں نے پھر کہا لاڈلو ابھی تک زندہ ہو؟ جناب اولا محمد پھر باہر آئے، یہاں تک کہ جب جناب مسلم کے دو بیٹوں کا، میں نے 2 دن تذکرہ کیا تھا نا، ان 2 بیٹوں کی شہادت ہو گئی، محمد و ابراہیم کی شہادت ہو گئی، تو جناب زینب نے کہا میرے لال یہ 3 بچوں نے شہادت دے دی اور محمد تم زندہ کیسے ہو؟ کہا ماموں اجازت ہی نہیں دیتے، اجازت دلا دو۔ اور شہادتیں بھی گزر گئی، لاشیں آتے رہے، زینب ہر لاشیں کا استقبال کرتی رہی، آخر خیمے کی طرف جا کے کہا بھیا اور محمد کی شہادت میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بہن نے اصرار کیا تو 2 گھوڑے سجائے گئے، ایک پر اون کو بٹھایا حسین نے، ایک پر محمد کو بٹھایا جناب عباس نے، اور یہ 2 گھوڑے برابر سے فرات ہی لشکر کی طرف بڑھے، لشکر کی طرف بڑھے، قلب لشکر کی طرف۔ محمد نے اون سے کہا بھیا ہم نے سنا ہے کہ شرک قاتل ہے ماموں کا، تو بھیا ان چھوٹے چھوٹے سپاہیوں سے کیا ڈرنا، بھیا چلو شرک کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ گفتگو آپس میں ہوئی، انہوں نے میمنہ پہ حملہ کیا، میمنہ بکھر گیا، میسرہ پہ حملہ کیا، میسرہ بکھر گیا، پھر ادھر قلب لشکر پہ حملہ کیا، وہ بکھر گیا، پورا سجایا ہوا لشکر بکھیرا بکھیرا کیوں؟ تاکہ شبر کو تلاش کر لیں، اور اس کے بعد بچے لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ ارے جیسے ہی جناب زینب کو معلوم ہوا آنا محمد فرات کے کنارے لڑ رہے ہیں، فوراً کہا بھیا باپ میرے لاڈلوں کو بلا لو، میرے بچے بڑے پیاسے ہیں، ایسا نہ ہو تو پانی پی لیں، شکینہ پیاسی رہ جائے۔ اللہ ان لوگوں کو
رخ موڑ لیا. آگے کا شہزادی بچوں نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں. بچے کہیں خیموں کی سب چلے گئے ہیں اور محمد شبر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب خیموں کے درمیان گئے تو خیموں کی گلیوں میں بچے بکھر گئے. ایک طرف نکلا, دوسرا دوسری طرف, لشکر آگے بھی لشکر پیچھے بھی, چاروں طرف سے بچے گر گئے. حملہ جو ہوا بچوں نے آواز دی مامون میرا سلام. جناب عباس اور جناب امام حسین حملہ کر کے پہنچے. اتنی بھیڑ لشکر کی تھی اور محمد تک پہنچے. روایت کہتی ہے دو میں سے ایک بچہ زندہ تھا, ایک وہی شہید ہو گیا. غالباً عام زندہ تھے. جیسے ہی پہنچے امام حسین اور کے پاس بچے نے آنکھیں کھولی اور صرف ایک جملہ کا مامون ہمیں خیمے میں لے جائیے گا تو اماں سے کہہ دیجیے گا ہم نے پانی نہیں پلائے, ہم نے آپ کی بات رکھ دی, اپنے کو قربان کر دیا. مامو ہم نے پانی نہیں پیا, مامو ہم نے تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرما, اعمال سیئہ کو عفو فرما, توفیقات آزاد عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام کے وجودکار میں شمار فرما. ماتم
میرے جانی خیموں میں تڑپتا ہے یہاں پاس اصغر اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد دیکھو نہ بھولے ماں کی وسیعت رکھ دیجیو جب پوچھے گی مجھ سے میرے